تاریخ اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں مفید اور معلوماتی پروگرام سنیے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ آیا صوفیہ استنبول ترکی میں واقع ایک سابق گرجا جو سن 1453 عیسوی سے شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد رہی اور اب ترکی کا سب سے بڑا عجائب گھر ہے۔ مورخ احمد بن رستہ اسے کنیسیائے اعظم کے نام سے یاد کرتا ہے۔ آیا صوفیہ کے معنی دانش مقدسہ کے ہیں۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ یہ گرجا سب سے پہلے حضرت سلیمان کے وزیر آصف بن برخیہ نے بنوایا تھا۔ لائیڈن انسائکلوپیڈیا اسلام کے مطابق اسے قسطنطین اعظم کے بیٹے قسطنطنیوس نے تعمیر کروایا تھا اور 15 فروری سن 360 عیسوی کو اس کی رسم تقدیس ادا کی۔ اس کے کوئی 50 سال بعد 20 جون سن 404 کو یہ کنیسیا آگ کی نظر ہو گیا۔ 8 اکتوبر سن 415 عیسوی کو اس کا دوبارہ افتتاح ہوا۔ 13 جنوری سن 532 عیسوی کو آیا صوفیہ کے قدیم کنیسیا کے دوبارہ جل جانے پر بادشاہ جسٹینن نے اسے موجودہ شکل پر گنبد اور قبے کی شکل پر بنوایا تاکہ آتش زنی سے محفوظ رہ سکے۔ 27 دسمبر سن 537 عیسوی کو اس خوبصورت ہیکل نما کنیسا کے افتتاح کے موقع پر جسٹینن یہ کہے بغیر نہ رہ سکا، اے سلیمان، میں آپ سے بازی لے گیا۔ خدا کو شاید یہ منظور نہ تھا کہ جسٹینن کا تعمیر کردہ ہیکل اسی شان و شوکت سے قائم رہتا، چنانچہ اسی کے عہد حکومت میں ایک زبردست زلزلے نے اس کے ہیکل، ممبر اور قربان گاہ کو پاش پاش کر دیا۔ 24 دسمبر سن 562 کو کنیسا کا چوتھی بار افتتاح ہوا اور اس بار اسے 75 بائی 70 میٹر کے رقبے پر تعمیر کیا گیا۔ اصل دیواریں اور ڈاٹ کی چھتیں اینٹوں سے بنائی گئیں۔ 425 پادریوں اور تقریباً 100 دربانوں کو یہاں معمور کیا گیا۔ آیا صوفیہ کنیسا کا فرش سلیب نما ہے۔ اس کے اوپر 4 کروی مثلثوں والا تقریباً نیم کروی 56 میٹر بلند گنبد بنایا گیا۔ مغرب کی طرف وسط میں ایک صحن ہے جو ایڈیم کہلاتا ہے۔ اس کے پہلوؤں میں کھلے ایوان ہیں۔ مشرق میں سمندر کی جانب شاہی محل بنا ہوا ہے۔ شمال کی طرف درباری گرجے اور شاہی عہدیداروں کے محلات ہیں۔ جنوب کی جانب اگستیوم ہے جو قومی جشن منانے کے کام آتا ہے اور اس میں گھڑ سوار جسٹینن کا مجسمہ تھا۔ ساخت کے اعتبار سے اہم چیزیں محرابیں اور ان کے 7 ستون ہیں۔ نیم کروی گنبد کے مشرق اور مغرب میں 2 مزید نیم مدور کمرے ہیں اور ان میں ہر ایک پر 3 نصف گنبد بنے ہوئے ہیں۔ ساری عمارت 107 ستونوں پر قائم ہے کہ جن میں سے 40 نچلی اور 67 اوپری منزل میں ہیں۔ اوپری منزل کے ایوان عورتوں کے لیے مخصوص تھے۔ قرون وسطی کا ایک زائر لکھتا ہے کہ اس میں آرائش و تزئین کی افراد تھی۔ رنگین سنگ مرمر سے دیواروں پر پچیکاری اور مصوری کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے حواریوں اور فرشتوں کی تصاویر منقش ہیں۔ 29 مئی سن 453 عیسوی کو جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول کو فتح کیا تو وہاں کے لوگ بھاگ کر آیا صوفیہ میں اس امید سے جا چھپے کہ جب فاتحین قسطنطین اعظم کے مینار پر پہنچیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ اتر کر انہیں واپس دھکیل دے گا، مگر کوئی فرشتہ تو نہ آیا۔ البتہ فاتحین نے ان محصورین کو گرفتار کر لیا۔ سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کر کنیسا کے اندر داخل ہوا اور وہاں نماز ادا کی، جس کے بعد یہ گرجا مسجد میں تبدیل ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس گرجے کو مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے بہت سی تعمیرات کی۔ دیواروں اور چھتوں کی پچکاری پر سرمئی کلی کرا دی، قیمتی آرائش اور بت نشین دیوار کو ختم کر دیا۔ سلطان محمد ثانی نے جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ زبردست پشتے بنوائے اور گرجے کی شکل و صورت مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے پہلا مینار تعمیر کرایا۔ اس کے بعد سلیم ثانی نے شمال کی جانب پشتے اور دوسرا مینار بنوایا جو شمال مشرقی کونے میں ہے۔ سلطان مراد ثالث نے باقی 2 مینار اور مرمت کا سارا کام مکمل کر لیا۔ اس نے صدر دروازے کے پاس اندر کی طرف سنگ جراحت سے 2 بڑی بڑی نالیاں بنوائیں۔
اور 2 بڑے چبوترے تعمیر کرائے کہ جن پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی۔ نیز اس نے گنبد کی چوٹی پر سونے کا پترا چڑھایا۔ اس کا قطر 137 فٹ 6 انچ تھا اور یہ آدھے چاند کی شکل میں تھا۔ آیا صوفیہ کے 7 ملحق قبرستان میں اکثر عثمانی حکمرانوں کے مزار واقع ہیں۔ سلطان سلیم ثانی، مراد ثالث، محمد ثالث، اس کے 19 بھائی جنہیں اس نے قتل کروا دیا تھا، مصطفیٰ اول اور اس کا بھتیجا ابراہیم، یہی دفن ہے۔ سلطان مراد رابع نے مسجد کی خالی دیواروں پر مشہور خطاط مصطفیٰ چلی سے بڑے بڑے سنہرے حروف میں آیات قرآنی لکھوائیں۔ محمود اول نے وسیع چھت کا سلطانی راستہ، ایک خوبصورت فوارہ، ایک مدرسہ اور شمال میں ایک وسیع دار الطعام تعمیر کرایا۔ نیز مسجد میں ایک بیش قیمت کتب خانہ قائم کیا۔ سلطان عبد المجید کے عہد میں مسجد کی عمارت کے جن حصوں کے منہدم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا ان کی تجدید کی گئی۔ سلطان محمد فاتح کے تعمیر کردہ مینار کو بھی باقی میناروں کے مساوی بلند کیا گیا۔ مشہور خطاط مصطفیٰ عزت آفندی کی لکھی ہوئی 8 گول لوحیں بھی اس عہد میں نصب کی گئیں۔ 1934 عیسوی میں صدر جمہوریہ ترکیہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے حکم سے آیا صوفیہ کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ دیواروں پر سے کلئی صاف کر کے تصاویر کو اجاگر کیا گیا، حتیٰ کہ سابقہ کنیسہ کی اکثر پچیکاری اور مصوری نظر آنے لگی۔ یوں اب یہ عظیم عمارت محض آثار قدیمہ کی حیثیت سے جلوہ فروز ہے۔ آیا صوفیہ کے بارے میں مسلمانوں نے بہت سی روایتیں اور داستانیں گھڑ لی ہیں، نیز کئی سابقہ داستانوں کو بھی نیا رنگ دے ڈالا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس عمارت کا نام قسطنطین اعظم کی بیوی صفیہ سے منسوب تھا۔ عمارت اس کی وصیت کے مطابق تعمیر کی گئی، جس کی بنیادیں 150 فٹ تک کھودی گئیں اور تعمیر پانی پر شروع ہوئی۔ اس میں جو سنگ مرمر استعمال کیا اس کا علم صرف دیووں کو تھا۔ سخت پتھر کوہ کاف سے اور بڑے دروازے کے تخت کشتی نوح علیہ السلام سے لائے گئے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں استعمال کر چکے تھے۔ کل خرچ 3,60,000 سونے کی سلاخیں ہوا تھا، اور زیادہ تر تعمیر کی نگرانی حضرت خضر علیہ السلام نے کی تھی۔ اور نیز یہ کہ ٹھنڈی کھڑکی سے آنے والی ہوا علوم دینی میں گہرائی اور پختگی پیدا کرتی ہے۔ تاریخ اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں معلوماتی پروگرام آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، ریکارڈنگ انجینئرز واجد محمود، شاہد وقار، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی۔